السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے آئیے ناول کا آغاز کرتے ہیں، جو کہ ہے عزازیل بائی رابعہ خان، اور اس کی قسط نمبر آج میں 22 شروع کر رہی ہوں۔ تو چلیے آئیے آغاز کرتے ہیں۔ نازنین ناسمجھی سے آنکھیں سکیڑے ٹھنڈی راہداری کو پار کرتی لائبریری چلی آئی تھی۔ دروازہ دھکیلنے سے لے کر آگے بڑھ کر اپنی کرسی پر بیٹھنے تک اس کے ابرو کم فہمی سے سکڑے ہوئے تھے۔ الہام نے اسے گمسم سا دیکھا تو اسے ہاتھ بڑھا کر ٹھپکا دیا۔ وہ یکدم جیسے ہوش میں آئی تھی، پھر اس کی جانب دیکھا۔ کہاں گم ہو؟ کیا ہوا ہے؟ اس نے الہام کو پچھلے واقعے کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ ٹھیک ہے کہ وہ اس کی دوست تھی، لیکن اس کی ایسی کوئی دوستی ان پچھلے سال کے عرصے میں واقع نہیں ہوئی تھی کہ وہ اپنے خوف کی بابت اس سے بات کر سکتی۔ اس نے خود کے سوا سب کو اندھیرے میں رکھنا ہی ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی مناسب سمجھا تھا۔ سر آفتاب! اس کی ادھوری سی سرگوشی پر الہام ناسمجھی سے آگے ہو بیٹھی تھی، پھر جھک کر ہلکی سی آواز میں اسے متوجہ کیا۔ سر آفتاب کیا؟ وہ اتنے کانشیس کیوں ہو رہے ہیں میرے معاملے میں؟ اس کی بات پر الہام گہرا سانس لیتی سیدھی ہو بیٹھی تھی، پھر سامنے چمکتی اسکرین کو دیکھتی ٹائپ کرنے لگی۔ کی بورڈ پر کھٹ کھٹ کی سی انگلیاں چلاتی وہ فہرست تیار کر رہی تھی۔ وہ تم سے عمر میں خاصے بڑے ہیں، اور پھر ان کی نرمی کو کون نہیں جانتا یہاں۔ تمہارے مالی حالات سے واقف ہیں شاید، اسی لیے تمہارے ساتھ نرمی برت رہے ہیں۔ سمپل۔ اس نے رشک سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ لاپرواہی سے سمپل کہہ کر وہ اپنے کام میں مگن محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ لوگوں کے لیے سب کچھ کتنا سمپل اور آسان ہوتا ہے، کاش اس کی زندگی بھی اتنی سہل ہو جاتی۔ شاید۔ اس نے کندھے اچکا کر خیال کو جھٹک دیا تھا، پھر کتاب کی جانب بڑھتے ہاتھ لمحے بھر کو تھم سے گئے۔ خیال حرم کی جانب بھٹکا۔ کیا اس نے؟ لیکن وہ اگلے ہی پل سر جھٹک رہی تھی۔ اس نے کل رات کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی اسے الزام دینے میں۔ اتنی عزت افزائی کے بعد کوئی اس کے راستوں کی جانب بڑھنا تو کیا اسے دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا۔ اس نے اندر بڑھتی کثافت کو گہرا سانس لے کر باہر نکالا تھا، اور پھر اگلے ہی پل وہ اپنے کام کی جانب متوجہ ہو چکی تھی۔ لبوں کے گرد موجود زخم تو مندمل ہو چکے تھے، لیکن ماتھے پر آئی خراش کے نشان ابھی تک تازہ تھے۔ اس نے ان نشانات پر بیس لگا کر انہیں چھپا دیا تھا۔ وہ ان نشانات کے زائل ہونے تک یونیورسٹی کی چھٹی نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن یہ بات یہیں ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنی کلاس کے لیے لائبریری سے نکل آئی تھی۔ سر آفتاب 3 سے 4 بار اس کی کلاس میں جھانک کر اس کی خیریت دریافت کرنے چلے آئے تھے۔ ایک دفعہ تو اس نے باہر نکل کر انہیں منع بھی کیا، کیونکہ ایسے وہ طلباء کے سامنے شرمندہ ہوئی جا رہی تھی۔ ویسے بھی اس کے دل میں سر آفتاب کے خلاف کچھ نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ شائستہ کتنی خوفناک عورت تھی۔ وہ اپنے کام نکلوانے کے لیے کسی بھی حد کو پار کر لینے والی مکروہ عورت واقع ہوئی تھی۔ اس نے ان سے چہرے پر لگے تازہ زخموں کی بابت بھی دریافت کیا تھا، لیکن وہ بار بار زینوں سے گرنے کا بہانہ بنا کر اس بات کو گول مول کر رہے تھے۔ شاید وہ واقعی زینوں سے گر گئے ہوں۔ کلاس اپنے اختتام کی جانب پہنچ چکی تھی اور طلباء اٹھ اٹھ کر جانے لگے تھے۔ اس نے بھی بیگ سمیٹ کر کندھے پر ٹانگا ہی تھا کہ دروازے میں اسے زاویار کھڑا نظر آ گیا۔ وہ اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا تھا، پھر قدم اٹھا کر اس تک چلا آیا۔ آپ نے کہا تھا کہ میرے ہوئے نقصان کے نوٹس مجھے فراہم کریں گی۔ ساتھ ساتھ ہاتھ بھی بے شرمی سے آگے کیا تو اس نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ اگلے ہی پل اب وہ دونوں ساتھ ساتھ قدم اٹھاتے کلاس سے باہر چلے آئے تھے۔ نازنین نے اپنے پرس سے تازہ نوٹس نکال کر اس کی جانب بڑھا دیے تھے۔ اس کام کے لیے شکریہ۔ اس کے کہنے پر زاویار نے محض سر ہلایا تھا۔ پچھلے دنوں آپ آئی نہیں، طبیعت تو ٹھیک تھی نا آپ کی؟ انداز ایسا تھا کہ بس یوں ہی چلتے چلتے یاد آ گیا تو اس نے غیر موجودگی کے بارے میں دریافت کر لیا۔ کن انکھیوں سے اس نے نازنین کا سفید پڑتا چہرہ بھی بغور دیکھ لیا تھا۔
کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اس نے اس کی بات رد کیے بغیر حامی بری تو زاویہ نے سمجھ کر سر ہلایا، پھر ہاتھ میں تھامے نوٹس کو نگاہوں کے سامنے کر کے دیکھا۔ مجھے انگریزی ادب میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، پتہ نہیں میں نے یہاں داخلہ کیوں لے لیا ہے۔ اس نے بات برائے بات کی تو نازنین نے گردن گھما کر خفگی سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا کچھ غلط کہہ دیا کیا؟ انگریزی ادب کی استانی کے سامنے ایسی بات کر رہے ہو تم، میں تمہیں فیل بھی کر سکتی ہوں۔ وہ گردن پھیر کر مسکرایا تھا۔ ایسی زیادتی کی توقع نہیں رکھتا میں انگریزی ادب کی استانی سے۔ میری بے رحمی سے واقف نہیں ہو ابھی تم؟ ابرو ایک ادا سے اچکا کر کہا تو وہ اس انداز کو دیکھتا رہ گیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی بے رحمی کے جوہر مجھ جیسے شریف النفس اسٹوڈنٹ کے سامنے دکھانے سے پرہیز کریں گی۔ آخر کو آپ کا کزن بھی لگتا ہوں میں اب تو۔ خواہ مخواہ ہی گرد جاڑی تھی کندھے سے۔ نازنین نے چلتے چلتے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ دور کے؟ جی وہ دور کا کزن ہی، لیکن لگتا تو ہوں نا۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا دور اور قریب کے کزن ہونے سے، اسے بس کزن ہونے سے فرق پڑتا تھا۔ آس پاس پھیلی مغرب گہری ہونے لگی تھی۔ وہ دونوں راہداری پار کرتے ہوئے کھلے برآمدے میں آ نکلے تھے۔ تم ایک ٹرینر ہو، فائٹر ٹرینر۔ کیا کسی انسان کے لیے، مطلب نارمل انسان کے لیے، دوسرے انسان کو ہتھوڑی سے مارنا نارمل تصور کیا جا سکتا ہے؟ اس نے سرسری سا پوچھا تو وہ چونکا، لیکن پھر لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ نارمل ہے اگر وہ انسان غصے میں ہے تو۔ اور کیا یہ نارمل ہے کہ ایک کم عمر لڑکا اپنے سے باری عمر کے خاصے تگڑے بندے کو اٹھا کر پھینک دے؟ اب کہ وہ ٹھہر گیا تھا، وہ بھی اس کے ساتھ ہی رک گئی تھی۔ قطعی آنکھیں جانتی تھی کہ وہ کس کی بات کر رہی تھی، بس سیاہ آنکھوں کو ہی گمان نہ تھا کسی پہر کا۔ اگر وہ انسان فٹ ہے اور طاقت میں، اسٹرینتھ میں اس سے زیادہ ہے تو ہاں، وہ اسے اٹھا کر پھینک سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ اس کے بازوؤں میں عام انسانوں سے زیادہ طاقت ہے۔ وہ محنتی بازو ہیں، یعنی وہ کثرت کے عادی ہیں۔ عام انسان کے لیے ایسا کرنا مشکل ہوگا۔ مارنا الگ بات ہے، اٹھا کر پھینکنا الگ طرح کی اسٹرینتھ کا کام ہے۔ وہ خالی آنکھوں سے اس کی وضاحت پر اسے دیکھتی رہی تھی۔ یعنی وہ خود کو فٹ رکھتا ہے؟ جی، اور یہ فٹنس نارمل فٹنس سے مختلف ہوتی ہے۔ یہ ملٹری فٹنس تصور کیا جاتا ہے۔ ملٹری؟ اس نے زیر لب دہرایا تھا۔ جہاں تک وہ جانتی تھی حرم کبھی ملٹری سے وابستہ نہیں رہا تھا۔ وہ تو لندن رہ کر آیا تھا 4 سال تک۔ کیا کوئی بات پریشان کر رہی ہے آپ کو میڈم؟ اس نے پوچھا تو وہ یکدم چونکی، پھر نفی میں سر ہلا کر الجھتی ہوئی آگے بڑھ آئی۔ وہ اگلے ہی پل اس کے پیچھے ہو لیا تھا۔ کیا زخموں کو دیکھ کر ٹارچر کا اندازہ کیا جا سکتا ہے زاویار؟ اس نے ایک بار پھر پوچھا تو اس نے بلا تردد سر ہلایا۔ زخم ایک طرح سے ثبوت کا کام دیتے ہیں، مکہ، تھپڑ اور لات۔ ان تینوں کے زخموں میں فرق ہوتا ہے۔ مکے کے بعد اکثر چہرے کا مخصوص حصہ سوج کر ابھر جاتا ہے اور اس کے زخم کا تازہ نشان گہرا سرخ، جبکہ کچھ دیر بعد کا نشان جامنی ہو جاتا ہے۔ تھپڑ سے محض چہرے کی حساسیت پر فرق پڑتا ہے، یعنی صرف چہرہ سرخ ہوتا ہے، پھر کچھ دیر بعد اس کا اثر زائل ہو جاتا ہے اور ثبوت غائب۔ لات کے مختلف طریقے ہوتے ہیں اور اس سے بڑے نقصان ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ہڈیاں تک توڑی جا سکتی ہیں لات کے ذریعے۔ اس کی تفصیل پر نازنین نے متاثر ہو کر سر ہلایا تھا۔ تو مارنے والوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس کو کیسا زخم دے رہے ہیں؟ بالکل۔ کچھ محسوس حصوں پر مکہ مارنے کی وجہ سے انسان بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ فائٹرز کو علم ہوتا ہے کہ انہیں کس کو بے ہوش کرنا ہے اور کس کو اذیت ناک تکلیف سے دوچار کرنا ہے، کس کو معذور اور کس کو بیٹھے اٹھنے کی طویل تکلیف دینی ہے۔ اس کی آخری بات سن کر نازنین نے جھرجھری لی تھی۔ وہ بنا جھجکے بہت آرام سے اسے تفصیلی آگاہی دے رہا تھا، یوں جیسے یہ سب اس کے روز کے کام ہوں۔ تم جیسے لوگوں سے تو ڈرنا چاہیے، اس نے آگے بڑھتے ہوئے کہا تو وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا میڈم، فائٹرز دل میں کچھ نہیں رکھتے۔ وہ اکثر اپنا ہاتھ ظلم کو روکنے کے لیے اٹھاتے ہیں اور اپنی جان پر کھیل کر جانیں بچانے کا عزم رکھتے ہیں۔ فائٹرز ہاتھوں کے ساتھ بھلے اچھے نہ ہوں، لیکن وہ دل کے بہت اچھے ہوتے ہیں۔ ان کی دوستی
ان کے دوست گلزار اور دشمنی عذاب ہوتی ہے۔ تمہارے دشمنوں کو تو خیر منانی چاہیے، اپنی پھر۔ اس نے مسکرا کر کہا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دیا، پھر اس کے ساتھ چلتا ہی اپنی کار کی جانب بڑھ آیا۔ یہ طالوت کی کار تھی جو فی الوقت اس کے زیر استعمال تھی۔ کیا آپ گھر اکیلی جائیں گی؟ میں چلی جاؤں گی۔ وہ سر اس بات میں ہلاتا کار کے اندر بیٹھ گیا تھا۔ ان کے درمیان بھلے ہی تکلیف کی دیوار پگھل کر گر چکی تھی، لیکن پھر بھی وہ اسے منہ اٹھا کر اپنے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے کا نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ اب بھی اس سے خاصے فاصلے پر تھی، ویسے ہی جیسے ہر ایک کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ اس نے گاڑی آگے بڑھائی تو نازنین بھی یونیورسٹی کا دروازہ پار کرتی چلی آئی۔ وہ اس کے پیچھے تھا، بالکل خاموشی سے۔ اس واقعے کے بعد وہ اسے تنہا چھوڑنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا، تب جب کہ اس کی گاڑی خراب تھی اور وہ پیدل ہی محو سفر تھی۔ اپنی سوچیں میں گم نپے تلے قدموں سے سڑک کے کنارے چلتی وہ اسے بے حد اداس معلوم ہوئی تھی۔ وہ سڑک کے ایک کنارے پر موجود تھی اور حرم سڑک کے دوسرے کنارے پر۔ وہ سانس لینے کے لیے جگہ جگہ رک رہی تھی۔ حرم کو اس کے ساؤ جوار میں کپتی تھکن اتنی دور سے بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اگلے ہی پل وہ چلنے لگی تو اس نے بھی قدم اس کے ساتھ ہی بڑھائے۔ شام کی اترتی سیاہی گہری ہونے لگی تھی۔ اس سیاہی میں شاہراہ پر موجود دکانوں کے کمکمے روشن کر دیے گئے تھے۔ اس کے آس پاس ہر جانب اداسی سی بکھرنے لگی۔ وہ جو اداس تھی تو ہر شے پر گویا اداسی کی چھاپ گہری ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اگلے ہی پل وہ ایک بار پھر سے ٹھہری تھی۔ اس کے قدم بھی بے ساختہ ہی رک سے گئے تھے۔ اس نے اپنے قدم آگے بڑھانا چاہے لیکن وہ ایسا نہیں کر سکا۔ وہ اس کے سامنے ایسے نمودار ہونے کی کیا توجیہ پیش کرے گا؟ لیکن اس سے پہلے کہ وہ مزید کسی راستے کے بارے میں سوچتا، نازنین نے ہاتھ آگے بڑھا کر ٹیکسی کو روک لیا تھا۔ اسے گاڑی میں بیٹھ کر آگے بڑھتا دیکھ رہا تھا وہ۔ جب وہ اس کی آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہوئی تو اس نے بھی قدموں کو واپسی کے لیے پھیرا۔ ابھی اسے کیس کو ری ڈرائیو کرنا تھا۔ اس نے وقت ضائع کیے بغیر رخ اپارٹمنٹ کی جانب پھیرا تھا۔ رات کی سیاہی میں احمد شجاع سے ملنے ہسپتال چلا آیا تھا۔ اس نے اس کے زخموں کا بغور معائنہ کیا اور واپس پلٹتے ہوئے اس کا دماغ تیزی کے ساتھ جمع تفریق کر رہا تھا۔ سب سے پہلے زیرو کی تلاش میں عدنان کو مارا پیٹا گیا تھا، پھر باسط کے ساتھ کی گئی پوچھ گچھ، مظہر کے گھر سے USB کا غائب ہو جانا، کیمروں کا اسی وقت بند ہو جانا، شجاع کو رستے سے ہٹانا، نازنین کو بچانا اور اس کے متعلق معلومات اکٹھی کرنا۔ اس سارے معاملے میں ایک بات مشترک تھی کہ نازنین ہر جگہ بچائی گئی تھی۔ نازنین کے ساتھ ہوئی زیادتی کو ہر جگہ چھپایا گیا تھا۔ یونیورسٹی کے تمام کیمرے میں بھی صاف تھا، ان سے فوٹیجز ڈیلیٹ کی گئی تھی۔ کام کرنے والا بے ڈنگا اور لاپرواہ ہرگز بھی نہیں تھا اور اسے یہی بات پریشان کر رہی تھی۔ وہ ان کے اندر ہی موجود تھا، کیونکہ باہر کے کسی انسان کو نازنین کے ساتھ پیش آئے حادثے کا علم ہونا بہت غیر متوقع سی بات تھی۔ خاندان والوں کو بھی محض اس بات کا علم تھا کہ نازنین بچپن میں ذہنی بیماریوں کا شکار رہی تھی۔ اس بیماری کا پس منظر کیا تھا، اس بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اس نے ڈرائیو کرتے ہوئے پریشانی سے پیشانی مسلی تھی۔ کون تھا جو یوں کئی سالوں بعد نمودار ہوا تھا، ایسے جیسے وہ برسوں سے اس سب کی تیاری کرتا رہا ہو؟ کون ہو سکتا تھا؟ اس کا ذہن مظہر کے قتل سے بالکل غافل ہو چکا تھا۔ اس کی ساری توجہ اب کے اس کردار کی جانب تھی جس کی شناخت اس کے لیے سوالیہ نشان ثابت ہو رہی تھی۔ اسی پہر اپنے اپارٹمنٹ میں موجود حرم پل اپس کر رہا تھا۔ محنتی کثرت کے باعث اس کا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ سیاہ بنیان میں نکلتے طاقتور بازوؤں کی نسیں ابھری ہوئی تھیں اور چہرہ بالکل بے تاثر تھا۔ اس کا موبائل بجا تو اس نے کان میں لگے آلے کا بٹن دبا کر رابطہ جوڑا۔ دوسری جانب حسب توقع سارنگ تھا۔ میں نے اس روڈ کا جائزہ لیا جس پر جاوید سر کی لاش ملی تھی۔ ان کی لاش سڑک کے اطراف میں ملی تھی، لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی۔
اگر ان کے اوپر گاڑی چڑھائی تھی تو ان کے جسم پر ٹائرز کے نشان ہونا یقینی بات ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا رپورٹ میں۔ اور دوسری مشکوک بات، وہ سڑک کے ایک طرف کیسے ملے؟ گاڑی اگر ٹکرائی ہے تب یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ ٹکر لگنے کے باعث اٹھتے ہوئے اطراف میں جا گرے ہوں، لیکن اگر گاڑی اوپر سے گزری ہے تو لاش سڑک کے اطراف میں کیسے پہنچ گئی؟ وہ الجھ رہا تھا۔ حرم نے پھولے سانس کے درمیان کہا، اس کا ایک ہی مطلب ہے پھر، کہ لاش کو اٹھا کر سڑک کے اطراف میں ڈالا گیا تھا۔ یہ قتل تھا سارنگ، جسے حادثے کا نام دیا گیا تھا۔ ایک بات بتاؤ، جس روڈ پر لاش ملی، کیا یہ وہی شاہراہ تھی جس پر رمیز کا آفس موجود ہے؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، پھر ہاتھ آگے بڑھا کر تولیے سے چہرہ اور گردن خشک کرنے لگا۔ یہ وہ روڈ تو نہیں، لیکن اس سے پچھلا اور خاصا سنسان روڈ ہے۔ حادثے کا وقت کیا لکھا گیا ہے؟ 7:40۔ یعنی گہری ہوتی مغرب میں ان کی لاش ملی تھی۔ گرمیوں کے دنوں میں تو کوئی بھی شاہراہ لوگوں سے خالی نہیں ہوتی۔ پھر یہ کہ یہ قتل بعد میں کیا گیا تھا، لیکن اس کا وقت تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ایک مضبوط اور صاف ستھرا قبر۔ سارنگ کی بات پر اس نے سر ہلایا تھا، پھر دور نظر آتے غیر مرئی نقطے کو دیکھے گیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ سنسان علاقہ ہونے کے باعث آس پاس کوئی کیمرہ بھی موجود نہیں۔ اگر ہوتے بھی تو شاید ہمیں اس سب کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکتا تھا۔ 18 سال گزر چکے ہیں درمیان سے۔ کولڈ کیس کو دوبارہ سے ری ڈرائیو کرنا آسان نہیں ہوتا۔ سارنگ بولتا جا رہا تھا، وہ غائب دماغی سے اسے سن رہا تھا، پھر یکدم بولا، جاوید اور طلحہ کے قتل میں ایک بات مشترک تھی کہ ان دونوں کو پہلے اذیت کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ ایسا ہی کچھ رمیز کے باپ کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ اس کے دماغ میں جھماکہ سا ہوا تھا۔ سارنگ کی چلتی زبان اگلے ہی پل ٹھہر گئی تھی۔ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ یہ دونوں اموات، جاوید اور مبین کی موت، حادثہ قرار دی گئی ہے۔ تمہیں نہیں لگتا کچھ ہے جو مستقل چھپایا جا رہا ہے؟ وہ رمیز کا باپ تھا حرم۔ سارنگ نے گھبرا کر اسے ٹوکا تھا، لیکن اس کا ذہن گویا وہیں اٹک کر رہ گیا تھا۔ تم ٹھہرو، مجھے ابھی کے ابھی موم سے ملنا چاہیے۔ اس نے واش روم کی جانب قدم بڑھائے تاکہ شاور لے سکے۔ کیا کہو گے ان سے؟ یہ میرا اندازہ ہے محض، ہو سکتا ہے کہ اسے بھی قتل کیا گیا ہو سکتا ہے کہ جاوید کی طرح اس کی رپورٹس بھی تبدیل کروائی گئی ہوں۔ مجھے موم سے فیملی ڈاکٹر کے بارے میں معلوم کرنا چاہیے۔ یہ سب کسی جان پہچان اور اندر موجود انسان کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تم کچھ زیادہ ہی سوچ رہے ہو۔ بائی تک تو ٹھیک ہے، لیکن باپ کے ساتھ کوئی ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ انسان سب کچھ کر سکتا ہے سارنگ۔ اس کائنات میں انسان سے زیادہ خوفناک اور کوئی مخلوق آج تک پیدا نہیں کی گئی ہے۔ آنکھیں کھولو اپنی، یہ کیس بہت بھیانک حقائق چھپائے ہوئے ہیں۔ ہم رمیز اور اس کی تنظیم تک تو نہیں پہنچ سکتے، نہ ہی ناظرین کو بچا سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اس کی ہسٹری شیٹ کو نظر انداز کر دیا تو؟ اور تم نے ان پیغامات کا کیا حل نکالا ہے؟ سارنگ کو اس کا بلا وجہ محتاط انداز ناگوار گزر رہا تھا۔ وہ وقت ضائع کر رہا تھا۔ اسے ان پیغامات کو ڈی کوڈ کرنا چاہیے تھا پہلے۔ اس کے واش روم کو بڑھتے قدم لمحے بھر کو تھم سے گئے تھے۔ ان پیغامات کی کڑیاں بھی کسی طرح رمیز سے جا ملتی ہیں سارنگ۔ اس کی وجہ سے جاوید نے کاغذات کو بھول بھلیوں کی نظر کر دیا، اور وہ پینٹنگ، وہ بھی اس کی اسٹڈی کی زینت بنی ہوئی ہے۔ اس آدمی کے آس پاس ہر شے اتنی مبہم اور مشکوک ہے کہ کسی بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے رابطہ منقطع کر کے آلہ کان سے نکالا اور پھر شاور لینے واش روم کی جانب بڑھ آیا۔ اسے ابھی بہت سے کام کرنے تھے۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولے باہر نکل آیا تھا۔ رات ابھی گہری نہیں ہوئی تھی، لیکن موسم کی ہنکی اسے گہرا ثابت کر رہی تھی۔ وہ بھی یا خطوں کو جینز کی جیبوں میں اڑس کر آگے بڑھ آیا تھا، پھر لمحے بھر کو ٹھہر سا گیا۔ ٹھنڈ ہونے کے باعث خاصی خاموشی تھی، اور لاؤنج میں براجمان افراد کی ہوش-گپیاں داخلی دروازے تک سنائی دیتی تھیں۔ اسے شائستہ، روحیلہ اور سہیل کی آواز بالکل صاف سنائی دے رہی تھی۔
जेब से हाथ निकाल कर इसने घड़ी निगाहों के सामने की। इस वक्त फिर गहरा सांस भरता सीधा चेहरे के साथ आगे बढ़ आया। जो शाइस्ता ने नाज़नीन के साथ किया था, उसके बाद वो उस औरत को मुस्कुरा कर नहीं देख सकता था। लाउंज से गुजर कर जीने पार करने ही थे इसे, यानी इनसे बचकर निकले बगैर चारा नहीं था। अगले ही पल किसी भी ख्याल पर मज़ीद सोचे बगैर वो आगे बढ़ आया था। फिर सबको मुश्तरका सलाम करता सोफ़े पर आ बैठा। मौसम की मुनासबत से कीमती मखमली लिबास ज़ेब तन किए, कानों में चमकते जगमगाते हीरे पहने वो उम्र के इस शीशे में भी खिला गुलाब साबित हो रही थी। उसकी निगाहों में तनफ्फुर सा उतरने लगा। वो कड़वा नहीं था, लेकिन बाढ़ में गई साड़ी में मिठास। कैसे हो हरम? वो उसके मुकाबिल सोफ़े पर विराजमान था। उसकी जानिब बेनियाज़ी से देखा। शाइस्ता को लम्हा लगा था समझने में कि वो अबीहा को क्यों पसंद आया था। उसकी आंखें, उसकी खूबसूरत रंग बदलती आंखें जालिम थी। ठीक, आप मुख्तसर तरीन अल्फाज के चुनाव को अगर बदतमीज़ी तस्वुर किया जाता तो इसने जानबूझकर इस बदतमीज़ी को गले लगाया था। सुहेल उसके खुश्क से अंदाज पर खंकार कर सीधे हुए थे। अलबत्ता रुहीला शाइस्ता की जानिब मुतवज्जो थी, इसीलिए हरम के लहजे का नोटिस नहीं ले पाई। वैसी ही जैसी थी, कंधे उचकाकर कितने सुकून से कह रही थी, ये औरत जो इस लड़की की ज़िंदगी को दांव पर लगा रही थी। इसके दांत जम गए थे और कनपट्टी की रगें तन गई थी। तुम इस दिन के बाद घर पर नहीं आए क्या? अपनी मामी और अंकल से नाराज़ हो अब तक? नज़ाकत से कहा तो वो तलखी से मुस्कुराया। वक्त नहीं मिल सका नाराज़ होने का। उसके तंज पर सुहेल गैर आरामदा हुए थे। शाइस्ता के लबों पर खिलती मुस्कुराहट अगले ही पल गायब हुई। रुहीला ने इसे नासमझी से देखा था। जब नाराज़ नहीं हो तो फिर किस बना पर कतराते रहे हो घर आने से? दोबारा से घेरा गया था इसे। अबीहा के साथ हुई गलत फहमी के बाद मुझे इस घर में आना अजीब सा लगता है। सांस लेने में दुश्वारी होने लगती है। अभी यहाँ सारिंग होता तो दिल खोल कर हंसता, क्योंकि शाइस्ता की शक्ल देखने वाली थी। वो नरम था तो बहुत नरम था, वो सख्त था तो कोई उसके जैसा बेरहम नहीं था। हराम। सुहेल ने उसे तंबिया करना ज़रूरी समझा था। वो मुस्कुराता हुआ सीधा हो बैठा। कितना सुकून मिलता था सुहेल को ऐसे बेबस देख कर। सॉरी आंटी, लेकिन मैं जल्द ही आपके घर का चक्कर लगाऊंगा और उम्मीद करता हूँ कि वो विज़िट बहुत खुशगवार साबित होगा। उसकी आंखें पढ़ना मुश्किल था। शाइस्ता ने गैर आरामदा होकर यकलख्त ही पहलू बदला था। रुहीला ने बात का रुख जल्दी से बीहा के रिश्ते की जानिब फेर दिया था। वो इस जिक्र पर चौंका था। अच्छा, तो ये मकसद था शाइस्ता के यहाँ आने का? मैं चाहती हूँ कि जिस रिश्ते की बाबत तुम पिछली दफ़ा बात कर रही थी, इसे एक बार देख लिया जाए। देखने में तो कोई कबाहत नहीं। जी भाभी, बिल्कुल। हरम का दोस्त है वो और ख़ासी वेल ऑफ फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। हमारी बीहा के साथ उसका जोड़ बहुत जचेगा। गो के रुहीला ने हैदर नकवी को नहीं देखा था, लेकिन फिर भी हरम के हवाले पर ही वो उसकी इतनी तारीफ़ करने लगी थी कि वो सीधा हो बैठा। क्यों ना आप यहाँ आ जाए मामी? मतलब हम बीहा के रिश्ते वालों को यहाँ बुला लें और आप भी इनसे यहीं मुलाकात कर लें। इस तरह मेरा गिल्ट का बोझ भी कुछ कम हो जाएगा और बॉम की मौजूदगी में आपका दिल भी खुला रहेगा। इसने उम्मीद तलब निगाहों से रुहीला की जानिब देखा तो वो उसकी खुशगवार सी पेशकदमी पर मुस्कुराई। हरम बिल्कुल ठीक कह रहा है भाभी। चूँकि रिश्ते का बिला वास्ता ताल्लुक़ हरम से ही है, तो ये बेहतर है कि आप उसके सामने ही इनसे बात कर लें। किसी बदमज़गी की गुंजाइश नहीं रहेगी। फिर आप बआसानी हर बात कर सकेंगी। सुहेल ने भी उसकी ताकीद की तो शाइस्ता ने समझकर सर इस बात में हिला दिया। वो हल्के कंधों के साथ मुस्कुराता हुआ उठ खड़ा हुआ था। लेकिन उनके आने का वक्त वो मैं आपको मालूम करके बता दूंगा। इसने कहकर अपने कदम जीनों की जानिब फेरे और फिर आन की आन ही में वो जीने अबूर करता ऊपर गायब हो चुका था। इसे रुहीला से फैमिली डॉक्टर के मुतालिक बात करनी थी, लेकिन शाइस्ता की मौजूदगी में ऐसा करना नामुमकिन था। इसने फ़िलहाल इस मसले को एक जानिब ही रहने दिया और खामोश निगाहें लिए बालकनी का दरवाज़ा खोले चला आया। हवा का एक सरसराता झोंका उसे छू कर गुजरा था।
وہ رات کی سیاہی میں ڈوبا سبزہ زار دیکھے گیا۔ اسی پل اسے اپنے قدموں پر نرم گرم سا وجود لوٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ جو چند پل کے لیے سکون کا سانس لینے بالکنی میں آ کھڑا ہوا تھا، اگلے ہی پل رہا۔ اسے بغیر دیکھے پتا تھا کہ اپولو اس کے قدموں کے درمیان موجود ہے۔ اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے گردن جھکا کر اسے دیکھا۔ وہ بھی اپنا چہرہ اٹھائے معصوم آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے اگلے پل بے بسی سے گہرا سانس لیا تھا، پھر اسے جھک کر ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ وہ اتنا نرم اور پیارا تھا کہ اس کا اس پر غصہ کرنے کا ہر ارادہ ملتوی ہو چکا تھا، اور وہ اس پر غصہ بھلا کیسے کر سکتا تھا؟ ثانیہ اسے جان سے مار دیتی اگر وہ اس کے بالوں پر انگلی بھی رکھتا تو۔ وہ اسے ساتھ لیے بیڈ کی جانب بڑھ آیا تھا، پھر یوں ہی آڑا ترچھا لیٹ گیا۔ اسے ہاتھوں میں اوپر اٹھا کر دیکھا۔ مجھے ایسے لوگ نہیں پسند جن پر میں چاہ کر بھی غصہ نہ کر سکوں، اور تم بھی انہی میں سے ایک ہو۔ خفگی سے گھورا تھا اسے۔ اپولو اس کی گرفت میں مچلنے لگا تو اس نے اسے سینے پر بٹھا لیا، پھر یوں ہی چہرہ چھت کی جانب دیکھ کر کہنے لگا، وہ مجھ سے ناراض ہو گئی ہے اپولو، میں کیا کروں؟ وہ اتنی ضدی، ہر دڑم حاضر جواب غسیلی اور باقی لڑکیوں سے مختلف کیوں ہے؟ کیا مجھے کبھی کوئی آسان ٹاسک نہیں مل سکتا؟ وہ اس کے نرم بالوں پر ہاتھ پھیرتا آہستگی سے کہہ رہا تھا، پھر گردن سینے پر جھکا کر اسے دیکھا۔ کیا کروں؟ کچھ ایسا بتاؤ کہ میں انہیں ایک دم سے بہت اچھا لگنے لگ جاؤں۔ اصولاً تو اسے یہ سوال سارنگ سے کرنا چاہیے تھا، لیکن چلو فی الوقت اپولو ہی سہی۔ بالکنی سے اندر کو گھستی ہوا نے کمرہ یک بستہ کر دیا تھا، لیکن وہ پھر بھی پرواہ کیے بغیر بیڈ پر نیم دراز اپولو کو ساتھ لیے دراز تھا۔ وہ وجدان کے ساتھ آج لانگ ڈرائیو پر آ نکلی تھی۔ بہت دنوں بعد آج اس کی کار ٹھیک ہو کر واپس آئی تھی، اور وہ اس پرسکون سی اترتی رات کو وجدان کے ساتھ سڑکوں پر ٹھنڈی آئس کریم کھاتے ہوئے گزارنا چاہتی تھی۔ آج کی ٹریٹ ویسے بھی وجدان کی جانب سے تھی، کیونکہ اس کے ٹھیک ہونے پر وہ اس سے ٹریٹ کا وعدہ کر چکا تھا۔ وہ آئس کریم پارلر سے 2 آئس کریم لیے کار کی جانب چلا آیا تھا، پھر نازنین کی آئس کریم اس کی جانب بڑھا کر دروازہ بند کرتا اندر آ بیٹھا۔ سکون مل گیا۔ افق سے برستی ٹھنڈ تلے ٹھنڈی ٹھار آئس کریم کھانے کا اپنا ہی مزہ تھا۔ وہ زبان پر رکھتے ہی گل رہی تھی، اور اس کی مٹھاس زندگی کی تلخی کو ختم نہیں تو کم ضرور کیا کرتی تھی۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک بار سب ٹھیک ہو جائے تو ضرور آپ کو اپنے مسائل سے آگاہ کروں گا۔ اس نے گردن اس کی جانب پھیر کر آہستہ سے کہا تھا۔ نازنین نے سر اس بات میں ہلا کر اسے بولنے کا موقع دیا تھا، اور پھر وہ بولتا گیا۔ بولیس کے تنگ کرنے سے لے کر ان گزرے ایام کی ہر اذیت نازنین کو کہہ سنائی۔ بس اس آخری حل کی جانب بڑھتے ہوئے وہ تھوڑا ہچکچایا تھا۔ اور آج زاویار بھائی آئے تھے کالج۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ کر نازنین کے چہرے پر اپنی بات کا اثر ڈھونڈنا چاہا، لیکن وہ بنا حیران ہوئے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے اس مسئلے کو حل کر دیا، اب مجھے بولیس کبھی تنگ نہیں کریں گے۔ نازنین نے محض ہنکارا ہی بھرا تو وہ چونکا۔ وہ اپنی آئس کریم کا آخری چمچ کھاتی کپ کو مروڑ کر باہر لگے کوڑا دان میں پھینک کر اس کی جانب گھومی تھی۔ آپ کو حیرت نہیں ہوئی؟ نہیں، کیونکہ زاویار کو میں نے ہی بھیجا تھا۔ وہ اس کے جواب پر بک سے اڑا۔ آنکھیں پھیلا کر اس کے پرسکون سے سراپے کو دیکھا۔ کیا آپ میرے بولیس کے بارے میں جانتی تھی؟ اس نے آرام سے سر اس بات میں ہلایا تو وجدان کو چند پل لگے اگلا سوال کرنے میں۔ آپ کو کیسے پتہ چلا پھوپھو؟ میں نے تو کبھی آپ کو نہیں بتایا تھا۔ وجدان انصاری، میں آپ کو تب سے جانتی ہوں جب سے آپ اس دنیا میں آئے تھے۔ میں نے اپنے ان ہاتھوں میں بڑا کیا ہے تمہیں۔ تمہارے ہر عمل اور رد عمل سے بخوبی واقف ہوں میں۔ مجھے پتہ ہے کہ تمہیں کیا چیز ناگوار اور کیا خوشگوار گزر رہی ہے۔ جس دن تم نے اپنا جارحانہ رد عمل میرے سامنے پہلی دفعہ ظاہر کیا تھا تو میں اس دن تمہارے رویے کو سمجھ نہیں پائی تھی، کیونکہ میں خود اندر سے بہت ڈسٹرب تھی۔ اس نے ٹیشو سے ہاتھ صاف کر کے چابی اگنیشن میں گھمائی اور پھر گاڑی آگے بڑھاتی ہوئی کہنے لگی، لیکن پھر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یقیناً اس رد عمل کا پہلا عمل ضرور ہوگا، ویسے ہی جیسے ہر عمل کا رد عمل ہمیشہ وجود رکھتا ہے۔
لیکن میں تمہیں اتنی آسانی سے معاف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگر میں تمہیں معاف کر دیتی تو تم پھر سے وہی سب کرنے میں تھوڑی کم ہچکچاہٹ محسوس کرتے۔ مجھے تمہیں باور کروانا تھا کہ تم نے جو کیا غلط کیا۔ یہ ایک طرح کی تنبیہ تھی تاکہ تم آئندہ ایسے کسی بھی عمل سے پرہیز کرو۔ سنجیدگی سے بنا کسی لچک کے کہتی وہ نازنین ہی معلوم ہوتی تھی۔ وہ سانس روکے پلک جھپکائے بنا اسے سن رہا تھا۔ لیکن میں تمہاری جانب سے غافل نہیں تھی۔ میں تمہارے پیچھے تمہارے کالج گئی تھی۔ میں نے تمہارے کلاس میٹ سے تمہاری سرگرمیوں کی بابت پوچھا اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ تم کیوں اتنے عجیب اور روکھے ہوتے جا رہے ہو۔ باقی کی کہانی تم جانتے ہو۔ میں اس مسئلے کو جا کر خود حل کرنا چاہتی تھی، لیکن مجھے زاویار زیادہ بہتر لگا کیونکہ وہ زبان کے علاوہ ہاتھوں کی زبان سے بھی بخوبی واقف تھا۔ پھر کچھ میری طبیعت بھی پچھلے عرصے میں ٹھیک نہیں رہی تھی، اس لیے میں تمہارے کالج نہیں جا سکی۔ لیکن زاویار نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ اس کی جانب کی کہانی ختم ہو چکی تھی۔ چند پل گاڑی میں خاموشی سی پھیل گئی تھی۔ وجدان کو سمجھ نہ آیا کہ وہ بات کا آغاز کہاں سے کرے۔ سوری، میں آپ کو بس بتانے ہی والا تھا۔ مجھے مایوسی ہوئی تھی جب تم نے مجھے نہیں بتایا۔ کیا میں نے کبھی تمہیں مایوس کیا ہے؟ میں تمہیں تمہارے برے عمل پر سرزنش اور اچھے عمل پر سراہوں گی کیونکہ اپنوں کے علاوہ یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ آئی ایم سوری پھوپھو۔ اس نے ایک نگاہ ساتھ بیٹھے لڑکے پر ڈالی، پھر ہلکا سا مسکرائی۔ اس مسکراہٹ میں دنیا جہان کی نرمی تھی۔ کوئی بات نہیں، لیکن آئندہ ایسے کسی بھی عمل سے پرہیز کرنا۔ وجدان کھل کر مسکرایا تھا۔ یہ تو طے تھا کہ آج اس کے دانت اندر نہیں جانے والے تھے۔ یکدم ہی اسے رمیز کا کالج آنا یاد آیا تو وہ چونک کر رک سا گیا۔ لب کھول کر نازنین کو بتانا چاہا لیکن بتا نہیں سکا۔ اندیکھی سی زنجیر نے اسے روک لیا تھا۔ فوراً سر جھٹک کر اس نے بات کا رخ تبدیل کرنا چاہا تھا۔ زاویار بھائی کا انداز مجھے بالکل حرم بھائی جیسا لگا پھوپھو۔ پیچھے سے مدد کرنے والا انداز۔ کتنے کول ہیں نا دونوں۔ حرم کے ذکر پر نازنین کے ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پر ڈھیلے سے پڑ گئے تھے۔ وجدان کی بات پر اس کے دل میں گرہ سی بدنے لگی تھی۔ ایک جیسے کیسے؟ اس نے موڑ کاٹتے ہوئے سرسری سا پوچھا تو وہ پرجوش سا بتانے لگا۔ پہلی بات، دونوں ہم عمر ہیں، خاصے منجے ہوئے اور زیرک ہیں۔ جو نظر آتے ہیں ویسے نہیں ہیں، بس ایک بات مختلف ہے۔ حرم بھائی کا انداز خاصا پیچیدہ تھا۔ وہ اپنے کام میں کسی بھی جھول کو برداشت نہیں کرتے تھے، جبکہ زاویار بھائی کا انداز بے حد بے نیاز اور مغرور تھا، جیسے اگر ان کا کبٹ کھل بھی گیا تو انہیں گھنٹہ فرق نہیں پڑتا۔ وہ یکدم ہی ہنس دی تھی۔ زاویار کا چہرہ بے ساختہ ہی نظروں کے سامنے گھوما تھا۔ دونوں عجیب طرح سے ایک جیسے لگتے ہیں۔ زاویار بھائی آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں نا؟ کیا وہ کبھی حرم بھائی سے ملے؟ اور نازنین کو ان دونوں کی پہلی یادگار ملاقات یاد آ گئی تھی۔ کیسے بچوں کی طرح گھور رہے تھے وہ دونوں ایک دوسرے کو۔ مل چکے ہیں دونوں۔ خاصی خوشگوار اور یادگار ملاقات رہی تھی دونوں کی۔ اچھا، یادگار اور خوشگوار کیسے؟ خوشگوار ایسے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو ضرورت سے زیادہ ہی ناپسند کرتے ہیں، اور یادگار ایسے کہ وہ دونوں لائبریری میں آمنے سامنے براجمان یوں بات کر رہے تھے گویا وہاں تنہا بیٹھے ہوں۔ وجدان کو زیادہ حیرت نہیں ہوئی تھی۔ دو وجیہ اور ٹکر کے لڑکے ایک دوسرے کو اچھے لگ بھی کیسے سکتے تھے؟ ویسے آپ کو زیادہ کس کا انداز مچور لگتا ہے؟ دونوں کا۔ دونوں اپنی اپنی جگہوں پر مچور ہیں۔ اس نے کار گھر کے سامنے روکی اور پھر سیٹ بیلٹ کھولتی باہر نکل آئی۔ وجدان بھی باہر چلا آیا تھا۔ وہ چپ چپ سی محسوس ہو رہی تھی اسے۔ اس نے مزید اسے کریدنا درست نہیں سمجھا اور پھر شب خیر کہتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اپنے کمرے میں چلی آئی تھی، پھر سنگار آئینے کے سامنے رکھی کرسی پر آ بیٹھی۔ بے دلی سے سامنے نظر آتا سراپا دیکھا۔ کھلے سیاہ بال پھسل کر کندھوں پر گر رہے تھے۔ دودھیا چہرے پر خاموشی تھی اور سیاہ آنکھیں کسی خیال کے زیر اثر لگ رہی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا اور اسے نگاہوں کے سامنے کیا۔ اب اس کا انگوٹھا موبائل میں موجود کانٹیکٹس کو سرچ کر رہا تھا۔ یکایک وہ ایک عجیب سے نام پر ٹھہر سی گئی۔ ابرو ناسمجھی سے سکڑے، پیارا لڑکا کے نام سے ایک نمبر محفوظ تھا اور وہ یکدم ہی گہرا سانس بھر گئی تھی۔ اس کا موبائل حرم کے پاس رہا تھا پچھلے 2 دن۔
یقیناً اپنا نمبر اس نام سے محفوظ کرنے والی حرکت اسی کی تھی۔ اسے اب کے ہنسی بھی نہیں آ رہی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے لب آپس میں مس کیا اور پھر اس نمبر پر انگوٹھا رکھے فون کان پر لگا گئی۔ نگاہیں ایک بار پھر سے سنگار آئینے میں نظر آتے عکس پر پھیلی تھی۔ فون اٹھا لیا گیا تھا اور یقیناً وہ اسے پہچان بھی گیا تھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی نہ بولا سوری، لیکن اور عزت افزائی کرنا باقی رہ گئی ہے کیا؟ اس کی خفا خفا سی آواز اسپیکر میں گونجی تو وہ اداسی سے مسکرا دی۔ اپنی سخت کلامی پر اسے اس سمے بہت گلٹ محسوس ہو رہا تھا۔ یہ وہ لڑکا تھا جو بہت سخت اوقات میں اس کی مدد کرنے چلا آیا تھا۔ یہ وہ لڑکا تھا جس نے اسے سب کچھ جان کر بھی مکروہ نہیں گردانا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ضرورت سے زیادہ ہی سخت ہو گئی تھی۔ میں نے یہ پوچھنے کے لیے فون کیا ہے کہ تم ٹھیک ہو؟ جلدی میں جانے کیا نکل گیا تھا اس کے منہ سے، کہہ کر اس نے جلدی سے آنکھیں میچی تھیں۔ آپ لڑکوں سے دوستیاں نہیں کرتی؟ ایک بار پھر اسے یاد دلایا گیا تھا۔ وہ تو میں اب بھی نہیں کر رہی۔ پھر رات کے اس پہر کال کرنے کا مقصد؟ پچھلی دفعہ اس نے ہونٹ دانتوں تلے دبا کر بات کا آغاز کیا۔ تھوڑا زیادہ غصہ آ گیا تھا مجھے۔ آپ کو تھوڑا زیادہ غصہ کب نہیں آتا مس نازنین؟ وہ ہنس پڑی تھی۔ اس کی ہنسی پر دوسری جانب موجود حرم نے آنکھیں بند کی۔ اس ہنسی کو وہ ہمیشہ کے لیے اپنی سماعت میں قید کرنا چاہتا تھا۔ کیا اب تم بھی طرز کرو گے؟ بالکل نہیں۔ آپ کی پسندیدہ جاب میں کیسے کر سکتا ہوں؟ حرام! اور اس کی خفکی سے ٹوکنے پر وہ جو کچھ کڑوا سا کہنے لگا تھا ٹھہر سا گیا۔ جب وہ اسے خفکی سے ٹوکنے کے لیے حرم کہتی تھی، اف، کتنا اچھا لگتا تھا اس کے منہ سے اپنا نام سننا۔ جی؟ خفکی گل کر عنقا ہونے لگی تھی۔ وہ بالکنی میں کھڑا ٹھنڈی ہوا کے باعث جم رہا تھا، لیکن اس یخ ہوا میں نازنین کی نرم سی آواز نے ہر جانب سکون سا تحلیل کر دیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس کال کو ختم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں پچھلی دفعہ زیادہ بول گئی تھی۔ میں آپ کو ایسے معاف نہیں کر سکتا۔ سوری؟ کیا مطلب؟ نازنین نے ناسمجھی سے موبائل کان سے ہٹا کر دیکھا تھا۔ دوسری جانب حرم نے گہرا سانس لیا۔ آپ کو میرے گھر آنا پڑے گا۔ اور وہ بکس سے اڑی تھی۔ پھیلی آنکھیں لیے اپنا سراپا دیکھتی وہ متعجب تھی۔ کیا؟ کیوں؟ پہلے آپ وعدہ کریں کہ آئیں گی۔ میں ایسے ہی وعدے نہیں کیا کرتی۔ معذرت قبول کرنی ہے تو کرو، نہیں تو میں فون رکھ رہی ہوں۔ اس کا انداز پلٹ آیا تھا۔ دوسری جانب وہ گڑبڑایا۔ میرے گھر میں قدیم سی لائبریری ہے ڈیڈ کی، بہت خوبصورت اور عظیم۔ آپ اس فیلڈ کی ماہر ہیں۔ کیا ایک دن کے لیے یہاں آ کر مجھے کتابوں کے ساتھ وقت گزارنا نہیں سکھا سکتی آپ؟ نہیں حرم، میں نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ شائستہ مامی کے ساتھ چلتی چپکلش سے تو میں بخوبی واقف ہوں، لیکن کیا موم کے ساتھ بھی آپ کی کوئی ہسٹری رہی ہے؟ اس کے استفسار پر وہ چند پل لب کاٹتی رہی۔ روہیلا کے ساتھ معاملات کبھی بھی گمبھیر نہیں ہوئے تھے، کیونکہ وہ کبھی ان کی زندگیوں میں دخل اندازی دیا ہی نہیں کرتی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی نہیں آ سکتی۔ اس کے جواب پر وہ چند پل بالکل چپ سا ہو گیا تھا، ایسے جیسے نازنین کے جواب نے اسے ہرٹ کر دیا تھا۔ پھر آہستہ سے بولا، اوکے پھر میں نے سوچا تھا کہ آپ کو وہ ڈائریز دکھاؤں گا جو جاوید انکل کی تھی۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ جاوید انکل کی بہت سی ہینڈ ریٹن ڈائریز ہماری لائبریری میں موجود ہیں؟ اور نازنین انصاری کے اوپر تنا آسمان لمحے بھر کو ٹھہر سا گیا تھا۔ ڈائریز؟ بابا کی ڈائریز، جو بتھیرے بار اپنے سامان میں ڈھونڈ چکی تھی، وہ ڈائریز جو کبھی اسے ملی ہی نہیں تھی، وہ سہیل اریبی کی لائبریری میں موجود تھی، کیونکہ جاوید اور سہیل کے تعلقات خاصے خوشگوار تھے۔ سبزہ زار کی جانب خاموشی سے دیکھتا حرم جانتا تھا کہ اس نے نازنین کے پاس مزید کوئی چوائس نہیں رہنے دی تھی۔ بغیر کسی ٹھوس وجوہات کے کام کرنا اس کا طریقہ تھا ہی نہیں۔ نازنین کو جواب دینے میں وقت لگا تھا۔ آدھا گھنٹہ؟ میں صرف آدھے گھنٹے کے لیے آ سکتی ہوں حرم، لیکن کسی بھی بدمزگی کا ذمہ دار تم ہوگے، کیونکہ پھپھو کے ساتھ میرا کوئی تاریخ رہی ہو یا نہیں، لیکن ہمارے تعلقات کبھی بھی بے تکلف نہیں رہے۔ آدھا گھنٹہ بہت ہے، بس آپ آ جائیں، کوئی بدمزگی نہیں ہوگی، میں وعدہ کرتا ہوں۔ وہ پرجوش سا بولا تھا۔ اس نے گہرا سانس بھر کر فون کان سے ہٹایا اور پھر خاموشی سے بھاری دل لیے بستر کی جانب چلی آئی۔ جاوید کا مشفق چہرہ نگاہوں کے سامنے لہرایا تو اس کی آنکھیں خود بخود نم ہونے لگیں۔
جوید کو ڈائریز لکھنے کی عادت تھی۔ وہ اپنے گزرے دنوں کی روادات لکھنے کے عادی تھے، لیکن اس گھر کو چھوڑنے کے بعد انہیں سہیل کے گھر جانے کا بھی موقع نہ مل سکا اور وہ اہم سرمایہ نازنین کی پہنچ سے ہمیشہ دور ہی رہا۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر کن پٹی میں جذب ہوا تھا۔ اتنے دنوں بعد وہ بابا کے لکھے کو پھر سے محسوس کرنے جا رہی تھی۔ وہ لفظ جو بابا نے اپنے ہاتھ سے لکھے تھے، اس کا دل مچلنے لگا تھا ان الفاظ کو محسوس کرنے کے لیے۔ دوسری جانب حرم اب تک سبزہ کو تک رہا تھا، بالکل خاموشی کے ساتھ۔ پھر وہ پلٹ گیا۔ اسے ان ڈائریز کو نازنین سے پہلے پڑھنا تھا۔ آج چھٹی کا دن تھا اور موسم بھی خاصا خوشگوار ہو رہا تھا۔ سرمئی سا اندھیرا ہر سو پھیل رہا تھا اور خنک سی مدھم ہوا کے باعث ہر شے گویا اپنے نرم گرم سی طبیعت کو ٹھنڈے ہال میں مقید کر گئی تھی۔ وہ خاموشی سے گیسٹ روم میں براجمان حرم کے نمودار ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ اس کال کے بعد آج تیسرے دن وہ اس کے گھر چلی آئی تھی۔ وہ یونی کی مزید چھٹیاں کر نہیں سکتی تھی، تو بہتر یہی تھا کہ اتوار کا دن ہی طے کیا جاتا اس ملاقات کے لیے۔ یہ یکا یک دروازے میں رحیلہ نمودار ہوئی۔ فربہ وجود کے باوجود بھی نفیس سے لباس میں ملبوس، بالوں کو جوڑے میں قید کیے وہ کھلی کھلی سی معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر سلام کیا تو وہ آگے بڑھ کر اسے گلے لگانے لگی۔ وہ ان کے انداز پر ٹھٹک سی گئی تھی۔ شاید انہیں حرم نے پہلے ہی اس کی موجودگی کے بارے میں آگاہ کر رکھا تھا۔ اس کے رخسار ایسے ملاب پر سرخ ہوئے تھے، اسے یاد نہیں تھا کہ آخری دفعہ اس نے کس کو ایسے گلے کب لگایا تھا۔ وہ اس سے الگ ہو کر اسے سامنے لگے صوفے کی جانب بیٹھنے کا اشارہ کر چکی تھی۔ وہ بھی پرتکلف سا انداز لیے بیٹھ گئی۔ گہرے نیلے رنگ کے لباس میں اس کا دودھیا سراپا دمک رہا تھا۔ سیاہ بالوں کو حسب عادت کھلا چھوڑے وہ ان کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ صوفیہ اور وجدان کیسے ہیں؟ انہیں کیوں نہیں لائی ساتھ؟ اس سے معمول کے سوالات کرنے کے بعد وہ بولی تو اس نے مسکرا کر سر نفی میں ہلایا۔ پھپھو امی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اب، اور وجدان اپنے میڈیکل کی تیاری میں اتنا مصروف رہتا ہے کہ اسے کہیں بھی آنے جانے کا وقت نہیں ملتا۔ پرتکلف انداز، سنجیدہ چہرہ، وہ نازنین ہی تھی بلا شبہ، وہ جو کسی کے ساتھ بھی بآسانی آرام دہ نہیں ہوا کرتی تھی۔ رحیلہ نے سمجھ کر سر اس بات میں ہلا دیا۔ مجھے حرم نے بتایا کہ جوید بھائی کی ڈائریز ہمارے پاس موجود ہیں۔ جی، مجھے وہ کبھی بھی اپنے سامان میں نہیں ملی، وہ یہاں تھی۔ ٹھیک ٹھیک، لیکن حرم اور تمہارے درمیان دوستی کیسے ہوئی؟ اور یہ تھا وہ انداز جس سے بچنے کے لیے وہ اس جگہ آنے سے کترا رہی تھی۔ لیکن رحیلہ کا لہجہ بالکل بھی مشکوک نہیں تھا، وہ طنز نہیں تھا۔ شاید وہ واقعی جاننا چاہتی تھی۔ 2-3 دفعہ یونیورسٹی میں ملاقات ہوئی تھی حرم سے بس۔ حرم کی طبیعت بہت دوستانہ ہے، میں اسے 2-3 دفعہ کی ملاقات میں پروان چڑھتے تم دونوں کی انڈرسٹینڈنگ سمجھ سکتی ہوں۔ انہوں نے مسکرا کر کہا تو اس نے بھی جواباً سر اس بات میں ہلایا۔ اگلے ہی پل ثانیہ بھی اندر چلی آئی تھی، پھر اس سے بہت گرم جوشی کے ساتھ ملی۔ وہ پہلے بھی اس سے رمیز کے بیٹے کی شادی میں مل چکی تھی۔ حرم نے شاید سب کو ہی اس کی آمد کا پتہ دے دیا تھا۔ یہ لڑکا بھی نا۔ ثانی بچے، نازنین کو لائبریری تک لے کر جاؤ، مجھے اور تمہارے ڈیڈ کو نکلنا ہے پھر۔ ثانیہ نے سر اس بات میں ہلا کر جی کہا اور پھر مسکرا کر نازنین کو ساتھ لیے آگے بڑھ آئی۔ ساتھ ساتھ وہ اسے رحیلہ اور سہیل کے اچانک گھر سے جانے کی تفصیل بھی بتا رہی تھی۔ سہیل کے خاندان میں اچانک ہی کسی کا انتقال ہو گیا تھا، انہیں جلد از جلد اپنے آبائی گاؤں پہنچنا تھا۔ وہ اس کی تفصیلات پر سر اس بات میں ہلاتی ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ زینے عبور کرنے کے بعد راہداری کو پار کرتے ہوئے وہ دونوں اب کے لائبریری کے دروازے کی جانب بڑھ آئی تھی۔ ثانیہ نے دروازہ دھکیلا اور پھر مسکرا کر واپس پلٹ گئی۔ وہ گہرا سانس بھرتی اندر چلی آئی۔ اندر کا منظر ویسا ہی تھا جیسا کسی بھی لائبریری کا ہونا چاہیے تھا۔ اونچے شیلفز پر دنیا جہان کی کتابیں محفوظ ترتیب کے ساتھ رکھی ہوئی تھیں۔ آگے پیچھے کتابوں کے شیلفز ہی شیلفز تھے۔ کچھ آگے جا کر اسے حرم نظر آیا۔ وہ جینز پر سویٹر پہنے ہوئے تھا۔ سیاہ سویٹر کے وی گلے سے اس کی سفید شرٹ کا کالر نکلے ہوئے تھا۔ سویٹر کی آستینیں پیچھے کی جانب کیے وہ شاید کوئی کتاب تلاش کر رہا تھا، مگر جس طرح وہ کتاب ڈھونڈ رہا تھا اس طرح تو اسے اپنی مطلوبہ کتاب ساری زندگی نہیں ملنی تھی۔
جب کتاب تلاش کرتے ہیں نا تو سب سے پہلے موضوع ذہن میں ہونا چاہیے۔ اگر تم زیم ادب کے شیلف میں نسیم حجازی کے رقم کی گئی تاریخ ڈھونڈو گے تو وہ تمہیں کبھی نہیں ملے گی۔ وہ اس کے آواز پر بے اختیار پلٹا تھا۔ نازنین نے ہاتھ میں پکڑی کتاب دیکھی اور پھر اسے کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ لڑکی کو۔ اس کی زبان سے بے ساختہ ہی پھسلا تھا۔ وہ جو اپنا پرس ٹیبل پر رکھ رہی تھی ناسمجھی سے اس کی جانب پلٹی۔ لڑکی کو لائبریری میں ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ اسے ناسمجھی سے تک رہی تھی۔ حرم نے سر کھجایا۔ کیا لڑکی کو لائبریری میں نہیں تلاشا جا سکتا؟ اس نے چھین کر اپنی عفت مٹھانی چاہی تو وہ مسکرا کر آگے بڑھ آئی۔ پھر اس کے ہاتھ سے کتاب لی۔ اگر کوئی لڑکی تلاش کرنی ہے تو شاپنگ سینٹر یا بیوٹی سیلون میں جا کر پڑتال کرو۔ لائبریری درست جگہ نہیں ہے۔ لیکن وہ لڑکی مجھے صرف لائبریری میں ہی مل سکتی ہے۔ اس نے کہہ کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ پھر آگے بڑھ کر کتاب ہلکے سے اس کے سر پر ماری۔ حرم کے لب مسکرائے تھے۔ تم نے مجھے اس لڑکی کو ڈھونڈنے کے لیے یہاں بلایا ہے؟ نہیں، آپ اس لڑکی کو نہیں ڈھونڈ پائیں گی۔ میں خود ہی اسے تلاش کر لوں گا۔ وہ ابھی اس کی باتیں نہیں پکڑ سکتی تھی، اس لیے کندھے اچکا کر ایک شیلف کی جانب بڑھ آئی۔ اچھی ہے تمہاری لائبریری، بہت کتابیں ہیں اور ذرا قدیم سا ٹچ بھی ہے، جیسے بہت وقت پہلے اسے بنایا گیا ہو۔ آپ کا اندازہ درست ہے، اسے بنے خاصا وقت ہو چکا ہے۔ ہم نے اس کا فرنیچر وغیرہ تبدیل کر کے اسے جدید سا ٹچ دینا چاہا، لیکن قدیم کتب کا سحر آپ کو ہر پل یہاں بخوبی محسوس ہوگا۔ وہ ایک شیلف کے ساتھ لگی اسے سن رہی تھی۔ حرم کو یکدم کچھ یاد آ گیا تھا۔ وہ اٹھا، پھر قریب ہی شیلف پر اوپر کی جانب رکھی 2-3 ڈائریز لیے اس کی جانب بڑھ آیا۔ نازنین کی ساری بے نیازی انکا ہو گئی تھی۔ اس نے بے تاب ہو کر ان ڈائریز کو تھام لیا تھا۔ وہ بابا کے ہاتھ سے لکھی گئی تھی۔ وہ اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ آپ وہاں بیٹھ کر پڑھ سکتی ہیں جب تک میں اپنے لیے کتاب لے کر آتا ہوں۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور کاداور سی شیشے کی کھڑکی کے ساتھ لگی میز کی جانب بڑھ آئی۔ اس کے ہاتھ میں ان ڈائریز کے صفحات الٹتے وقت عجیب سی لرزش در آئی تھی۔ وہ بس ایک ہی نگاہ میں سب کچھ پڑھ لینا چاہتی تھی۔ حرم بھی کرسی کھینچتا اس کے سامنے آ بیٹھا تھا۔ سرمئی بادلوں کے عکس میں وہ اس کے سامنے بیٹھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موجود کتاب بند ہی رہی۔ ان سیاہ گنگور پلکوں کی چھاؤں رخساروں پر سجدہ ریز تھی۔ کیا وہ ایسے وقت میں کسی اور کتاب کو پڑھنے کا رسک لے سکتا تھا؟ یکدم ہی نازنین نے چہرہ اٹھا کر دیکھا تھا اسے۔ تم پڑھ نہیں رہے؟ پڑھ تو رہا ہوں۔ نازنین نے اس کے سامنے رکھی بند کتاب کی جانب دیکھا، پھر اس کی آنکھوں نے حرم تک کا سفر کیا۔ لیکن کتاب تو بند ہے۔ کھلی تو ہے کتاب۔ وہ بنا جھجکے بہت آرام سے اسے لاجواب کر گیا تھا۔ نازنین کے ابرو ناسمجھی سے سکڑے۔ تم کون سی کتاب پڑھ رہے ہو؟ دنیا کی سب سے خوبصورت کتاب۔ اس کی آواز سرمئی بادلوں کی مانند بوجھل تھی۔ قدیم لائبریری میں موجود بوڑھی کتابوں نے ابرو اٹھا کر ان دونوں کی جانب دیکھا تھا۔ بوڑھی آنکھوں میں بہت غمگین مسکراہٹ ابھری تھی۔ اس نے اس لڑکی کا مزید امتحان لینا مناسب نہ سمجھا۔ میں دنیا کی سب سے خوبصورت کتاب پڑھ رہا ہوں، یعنی کہ نیچر کی کتاب، کیونکہ جو کتابیں میرے سامنے موجود ہیں مجھ سے ایسی کتابیں نہیں پڑھی جاتی۔ اور نازنین انصاری نے گہرا سانس لیا تھا۔ وہ اس کے انداز پر لمحے بھر کو ٹھٹک گئی تھی۔ حرم نے خود کو سرزنش کیا۔ ٹھیک ہے کہ وہ اس کی باتوں کو پکڑ نہیں پا رہی تھی، لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ اسے سمجھ نہ سکتی۔ اس لڑکی کو باتوں کی تہہ تک پہنچنے میں بہت کم عرصہ لگا کرتا تھا۔ بائی، ثانیہ کی آواز پر وہ دونوں پلٹے تھے۔ اس کے چہرے کا رنگ حد درجہ سفید تھا اور ہاتھ کپاہٹ کا شکار تھے۔ خیریت؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ آپ کا دوست حیدر، وہ آپ کو بڑی مامی بلا رہی ہیں۔ اس کی آواز میں ایسی لرزش تھی کہ نازنین حیران ہوئے بنا نہ رہ سکی۔ کسی انہونی کے احساس نے اسے اگلے ہی پل گھیر لیا تھا۔ حرم اٹھ کر نازنین کے ساتھ باہر کی جانب بڑھا تو وہ خود کو ان کے پیچھے جانے سے روک نہیں پائی۔ کچھ تھا ثانیہ کی آواز میں جو اسے چونکا گیا تھا، مگر لائبریری سے قدم باہر نکالتے ہی اس کے پیر زنجیر ہو گئے تھے۔ اسے شائستہ کی آواز نے برف کر دیا تھا۔ یہ کون آدمی ہے حرم؟ کیا یہ تمہارا دوست ہے؟ اس آدمی سے تم میری بیٹی کی شادی کرنے کا کہہ رہے تھے؟
وہ غصے سے پھٹی آواز لیے دیر عمر شخص کی جانب اشارہ کرتی بولی تو اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے آگے بڑھ کر ریلنگ سے نیچے جھانکا۔ اس کا حلق خطرناک حد تک خشک ہو چکا تھا، دل ڈوب کر ابھرنے لگا تھا۔ ابیحا بت بنی صوفے پر براجمان تھی، نینا اور ثانیہ سہم کر ایک جانب کھڑی تھی۔ شائستہ تیش سے مٹھیاں بھینچے کپ کپاتے وجود کو سنبھالنے کی کوشش میں ناکام ہو رہی تھی۔ ایسے میں صرف حرم تھا جو آرام سے حیدر کے سامنے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، ٹانگ پر ٹانگ رکھے، محظوظ نظروں سے شائستہ کو دیکھتا ہوا۔ بھئی یہی لڑکا ہے حیدر نقوی، بہت ہی نیک انسان ہے، خدا کا دیا سب ہے اس کے پاس، بس ایک اچھی لڑکی کی کمی ہے۔ ہماری ابیحا کی جوڑی تو حیدر کے ساتھ بہت جچے گی۔ جہاں شائستہ کی نگاہیں پتھرائی تھی وہیں اس کی گرفت ریلنگ پر سخت ہو گئی، اس کی ہتھیلیاں پسیج گئی تھی، حلق میں سانس اٹک رہا تھا۔ منظر وہی تھا، بس حرم نے کردار بدل دیے تھے۔ اتنی حیرت کی کیا بات ہے مامی؟ تم یہ کیا کہہ رہے ہو حرم؟ شائستہ کو شاید اس سے اتنی شفافیت کی امید نہیں تھی، اس نے مسکرا کر ابرو اٹھائے تھے۔ میں نے ایسا کیا غلط کہہ دیا مامی؟ صرف عمر کا ہی تو مسئلہ ہے نا؟ تو آج کل عمر کون دیکھتا ہے؟ سب گرم جیب اور بینک بیلنس ہی دیکھتے ہیں۔ یہ الفاظ اتنی بری طرح شائستہ پر پلٹ آئیں گے اس کا اسے گمان بھی نہیں تھا۔ اوپر ریلنگ سے لگ کر کھڑی لڑکی کا پورا وجود برف بنتا جا رہا تھا، اس کے ہاتھ کپ کپا سے گئے تھے اور کام تو نیچے کھڑی شائستہ انصاری بھی گئی تھی۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، تم میری ابیحا کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے حرم۔ ایسی کیا خرابی ہے حیدر میں؟ اس نے ابیحا کی آنکھ سے پھسلتے تک کے آنسوؤں کو بے تاثر نگاہوں سے دیکھا تھا، پھر سوالیہ نگاہیں شائستہ کی جانب پھیری تھی۔ مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ حیدر اس کے ساتھ براجمان اس کی بہن کو دیکھ کر گرائی تھی۔ حیدر اگلے ہی پل اپنا کوٹ درست کرتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ حرم بھی اس کے ساتھ ہی اٹھا، پھر شائستہ کی جانب سرد سی مسکراتی آنکھوں سے دیکھا۔ یاد رکھیے گا مامی کہ جن لڑکیوں پر پہلے سے منہ مارا گیا ہو انہیں کوئی بھی نہیں پوچھتا، یہ لفظ میرے نہیں ہیں اور آپ جانتی ہیں کہ یہ لفظ کس کے ہیں۔ شائستہ کے چہرے پر کسی نے بیلچہ پوری قوت سے دے مارا تھا۔ حیدر لاؤنج پار کر کے اپنی بہن کے ساتھ آگے بڑھا تو وہ صوفے پر گر سی گئی۔ حرم نے ایک آخری چٹتی نگاہ اس پر ڈالی تھی، پھر پلٹ گیا۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے انتہائی سکون سے اوپر چڑھ رہا تھا، لیکن پھر زینوں کے آخری سرے پر ٹھہر سا گیا۔ وہ سامنے کھڑی تھی، نیلے لباس میں ملبوس، سرخ آنکھیں لیے، اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر ٹھنڈے فرش پر گرا تھا۔ حلق آنسوؤں کے باعث اتنا تنگ ہو رہا تھا کہ اس سے درد ہونے لگا تھا۔ اس نے لب کھول کر کچھ کہنا چاہا لیکن الفاظ نے ساتھ نہیں دیا۔ وہ آگے بڑھ آیا تھا، پھر اس سے چند قدم کے فاصلے پر ٹھہر سا گیا۔ ناظرین کے آگے ہر منظر پوری آب و تاب کے ساتھ چلنے لگا تھا، اس کا ہر عمل، ہر بات۔ وہ اس بات کو قبول نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ اس حرم کو پہچان نہیں پا رہی تھی۔ 18 سال بعد کی گئی پیش گوئیاں سچ ثابت ہو گئی تھی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی، حرم نے اس کے قدموں کو بغور دیکھا، پھر اسے۔ وہ اس سے دور جانا چاہتی تھی، اس لڑکے سے جو اس کا ہر بدلہ لے رہا تھا۔ اسے مسیحاؤں سے خوف آتا تھا، اسے اس سے بھی خوف آیا تھا۔ پیچھے لائبریری میں کھلی ڈائری کے صفحات پھڑپھڑانے لگے تھے، ان پر لکھے الفاظ جگمگانے لگے تھے، اور عنقریب وہ نمودار ہونے والا ہے، وہی جسے اس کے بڑوں نے گرے ہوئے فرشتے کا نام دیا تھا۔ اس کے ملنے پر اس کی سیاہی سے گھبرا کر نہ بھاگنا، کیونکہ وہ عکس ہوگا تمہارا، میرا، ہر اس ظلم کا جو سرزد ہو چکا ہے۔ اوکے جی، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، اور اس میں حرم نے ناظرین کا وہ بدلہ لے لیا ہے جو شائستہ نے اس کے ساتھ کیا تھا، وہی اس کو لوٹا دیا ہے۔ مزہ آیا ہے، حرم کو ایسا ہی کرنا چاہیے، اور واقعی ایسے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اپنے آپ پر ہوتا ظلم تو اللہ تعالیٰ کے بھی حکم ہے کہ اپنے آپ پر ظلم نہ ہونے دو، بلکہ ظالم کا ہاتھ روک لو، اور اس نے بالکل ٹھیک کیا۔ اب پتہ نہیں ناظرین کیا کرے گی۔ اوکے جی، پھر اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات، رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔